گھڑ سواروں کو کھڑا کر کے مضبوط نیٹ ورک بنا کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روزانہ کی خبریں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچاتے تھے۔ اور اسی طرح ایک مضبوط نیٹ ورک سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کے مقام سے لے کر روم کے مقابلے میں جو صحابہ کرام کا لشکر تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تک بنایا۔ یہ نیٹ ورک بھی ایسا ہی مضبوط تھا کہ ایک دن میں اپنی یہ خبریں وہاں تک پہنچاتے تھے اور وہاں کی خبریں یہاں تک پہنچتی تھی۔ اور جو نیٹ ورک مدینہ منورہ کی طرف بنایا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نیا حکم روزانہ لے کر آتے تھے اور یہاں تک پہنچتے تھے۔ گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود پورے لشکر کو سنبھال رہے تھے، احکام جاری کر رہے تھے اور نقشے کو دیکھ کر بتا رہے تھے کہ تم نے کیسے حملہ کرنا ہے، تم نے کیسے جنگ کرنی ہے، کس طرف کون سا لشکر ہو، کون سے قبائل ہوں، کس طرف کون سے قبائل ہوں۔ یہ ساری ترتیب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے بنا کر بھیج رہے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر جب یہ چھوٹا سا لشکر دارالحکومت میں پہنچا اور فوج سے کہا گیا کہ ہم نے تمہارے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، یزدگرد بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کو پیش کیا گیا تو مسلمانوں نے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا، ہمیں بھی پیدا فرمایا، پوری کائنات کا مالک خالق رازق، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق دے کر بھیجا ہے، نبوت عطا کر کے بھیجا ہے، رسالت عطا کر کے بھیجا ہے۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جنت اور جہنم پر ایمان لے آؤ، اور اپنے ملک کے اندر ظلم کا خاتمہ کر دو، عدل و انصاف کو قائم کرو، قرآن کے احکامات کو قائم کرو، اسلامی احکامات کو قائم کرو، تاکہ غریب سے غریب انسان بھی سکون کا سانس لے سکے، غریب سے غریب انسان بھی امن و امان سے رہ سکے، ایک عام سادہ سا انسان بھی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں، یہودی ہی کیوں نہیں، مشرک ہی کیوں نہیں، اسلام نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ان مذاہب کے درمیان میں کوئی تفاوت اختیار نہیں کیا، کوئی فرق نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو زیادہ عزت ملے گی، کافروں کو عزت تھوڑی ملے گی۔ نہیں فرمایا جس طرح مسلمانوں کی عزت عزیز ہے اسلام کے ہاں، اسی طرح کافروں کی عزتیں بھی عزیز ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کی جائے گی، مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے گی، جس طرح مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی جائے گی، اسی طرح کافروں کی عزتوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، کافروں کے اموال کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور کافروں کی جانوں کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ کافروں کے عبادت خانوں کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ آج کے بعد کوئی انسان بھی کافروں کے عبادت خانے کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکے گا۔ کون حفاظت کرے گا؟ مسلمان حفاظت کریں گے، اسلام حفاظت کرے گا۔ جس اسلام کو دہشت گرد کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام دہشت گرد ہے، نعوذ باللہ، اس اسلام نے ہر کسی کو امن دیا ہے۔ اس اسلام نے مسلم بادشاہ کو حکم دیا کہ ہر انسان کو انسانیت کی وجہ سے، انسانیت کی بنیاد پر امن دیا جائے، عدل و انصاف دیا جائے، ہر انسان کی حفاظت کی جائے، عزت کی بھی حفاظت کی جائے، مال کی بھی حفاظت کی جائے، جان کی بھی حفاظت کی جائے، حتیٰ کہ اس کے عبادت خانے کی بھی حفاظت کی جائے۔ یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف۔ دنیا میں دہشت پھیلانے نہیں آیا اسلام، بلکہ دنیا کے اندر یہ اسلام عدل و انصاف کو قائم کرنے آیا ہے، لوگوں کو زندگیاں عطا کرنے آیا ہے، لوگوں کو زندگیاں دینے آیا ہے، سکون کی زندگی عطا کرنے آیا ہے، اور تاکہ ہر انسان، غریب سے غریب ترین انسان بے خوف ہو کر زندگی گزار سکے، کسی چیز کا خوف نہ ہو، کسی چیز کا خطرہ نہ ہو، کسی قسم کی دہشت نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے
یزدگرد بادشاہ کو کہا کہ ایمان لے آؤ، اسلام کا عدل و انصاف قائم کرو اپنے ملک میں، اپنی بادشاہت پر قائم رہو گے، برقرار رہو گے۔ ہمارا مقصد تمہاری بادشاہت کو چھیننا نہیں ہے، تمہاری بادشاہت کا خاتمہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، امن و امان کو قائم کرنا ہے۔ اور اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر جزیہ ادا کرو، ٹیکس ادا کرو۔ اگر تم ٹیکس ادا کرو گے پھر بھی اسلامی عدل و انصاف تمہارے ملک کے اندر قائم کیا جائے۔ ہماری خواہش ہے کہ غریب سے غریب انسان بھی محفوظ ہو کر سکون والی زندگی گزارے، کوئی خطرہ محسوس نہ کرے۔ اور ٹیکس جو ادا کرو گے، ہم مسلمان اسلامی ملک تمہارے ملک کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی بھی کسی وقت بھی تمہارے دشمن نے تم پر چڑھائی کی، تم پر حملہ کیا، یہ اسلامی ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اسلامی فوج آ کر تمہاری حفاظت کرے گی، تمہارے ملک کی حفاظت کرے گی، تمہاری جانوں کی حفاظت کرے گی، تمہارے اموال کی حفاظت کرے گی، تمہارے شہروں کی حفاظت کرے گی۔ ٹیکس ادا کرو۔ اگر تم ٹیکس ادا کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخری حربہ ہے، آخری حکم ہے جنگ۔ پہلے دو آپشن دیے، جنگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ہمیں بھی بچاؤ، لوگوں کے قتل ہونے سے بچاؤ، بچنے کی کوشش کرو۔ حتیٰ کہ اسلام نے یہاں تک کوشش کی کہ دشمن کی فوج بھی قتل نہ ہو، دشمن کی فوج بھی محفوظ رہے۔ آج تک ایسا کوئی مذہب نہیں آیا جس مذہب نے اتنے اچھے آپشن دیے۔ واحد اسلامی مذہب ہے کہ جس نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، کوشش کی کہ قتل و عام نہ ہو، قتل و قتال نہ ہو۔ یزدگرد بادشاہ نے جب مسلمانوں کی یہ بات سنی تو ہنسنے لگ گیا، قہقہہ لگانے لگا، ہنسنے لگا، استہزاء کرنے لگا، مذاق اڑانے لگا، اور صحابہ اکرام سے پوچھا تم میں سب سے زیادہ عالی نسب کو؟ بتایا گیا فلاں ہے۔ تو یزدگرد بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ مٹی کا ٹوکرا اس کے سر پر رکھ دیا جائے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی اہانت کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی کا ٹوکرا اٹھایا، اور یہ صحابہ روانہ ہو گئے قادسیہ مقام کی طرف۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک نجومی نے آ کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ سیاروں کی گردش کو دیکھا، جس سے مجھے پتہ چلا، معلوم ہوا یہ جو ابھی مسلمان آئے ہوئے تھے اور آپ نے ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے، حقیقت میں وہ تھوڑی سی مٹی لے کر نہیں گئے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ پورے ایران کی مٹی لے کر گئے ہیں، گویا کہ پورے ایران ملک کو لے کر گئے ہیں۔ ستاروں کی گردش سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ مٹی ان کے لشکر تک پہنچ گئی تو پورے ایران کو فتح کر لیں گے۔ یزدگرد بادشاہ نے اپنی فوج کو روانہ کر دیا، گھوڑے دوڑا دیے کہ جاؤ مسلمانوں سے وہ مٹی چھین کر آؤ۔ لیکن مسلمان گھڑ سوار اتنی تیز تھے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے قادسیہ کے مقام تک اپنے لشکر تک پہنچ گئے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حقیقت میں پورے ایران کی مٹی کو لے کر آئے، گویا کہ پورا ایران ان سے چھین کر آئے۔ فتح کی علامت تو یہیں پر ظاہر ہو گئی تھی کہ یقیناً مسلمانوں کو، اسلامی لشکر کو فتح ملنے والی۔ سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے
قادسیہ کے مقام پر پہنچتے ہی وہاں پر نقشہ بنایا، پورے میدان کا نقشہ بنایا، پورے علاقے کا نقشہ بنایا۔ نقشہ بنا کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کے مقام سے لے کر مدینہ منورہ تک گھوڑ سواروں کا ایک مضبوط نیٹ ورک بنایا۔ ایسا مضبوط نیٹ ورک تھا کہ اندازہ لگایا کہ کتنے کلومیٹر تک ایک گھوڑ سوار آسانی سے چل سکتا ہے، اور کتنے کلومیٹر کے بعد گھوڑ سوار تھک جاتا ہے اور گھوڑا تھک جاتا ہے۔ اتنے کلومیٹر پر ایک نئے گھوڑ سوار کو کھڑا کر دیا، اور اسی طرح ہر اتنے کلومیٹر پر نئے گھوڑ سواروں کو کھڑا کر کے آرڈر جاری کر دیا کہ مسلسل رات دن سفر کر کے ایک رات اور ایک دن میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک ہماری خبریں پہنچائی جائیں۔ کئی دنوں کا سفر تھا، لیکن مسلسل گھوڑ سواروں کو کھڑا کر کے مضبوط نیٹ ورک بنا کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روزانہ کی خبریں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچاتے تھے۔ اور اسی طرح ایک مضبوط نیٹ ورک سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کے مقام سے لے کر روم کے مقابلے میں جو صحابہ کرام کا لشکر تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تک بنایا۔ یہ نیٹ ورک بھی ایسا ہی مضبوط تھا کہ ایک دن میں اپنی یہ خبریں وہاں تک پہنچاتے تھے اور وہاں کی خبریں یہاں تک پہنچتی تھی۔ اور جو نیٹ ورک مدینہ منورہ کی طرف بنایا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نیا حکم روزانہ لے کر آتے تھے اور یہاں تک پہنچتے تھے۔ گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود پورے لشکر کو سنبھال رہے تھے، احکام جاری کر رہے تھے، اور نقشے کو دیکھ کر بتا رہے تھے کہ تم نے کیسے حملہ کرنا ہے، تم نے کیسے جنگ کرنی ہے، کس طرف کون سا لشکر ہو، کون سے قبائل ہوں، کس طرف کون سے قبائل ہوں۔ یہ ساری ترتیب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے بنا کر بھیج رہے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر